اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے روزے کے طبی اثرات۔ تو طب کی جدید اور قدیم تحقیقات کی روشنی میں امساک یعنی کھانے پینے سے پرہیز بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے معجزانہ اثر رکھتا ہے جو قابل انکار نہیں ہے۔ تو مواد اضافی بدن میں جذب نہیں ہوتا جس سے چربیاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ چربی خون میں اضافی شوگر کا باعث بنتی ہے۔ تو عضلات کا یہ اضافی مواد در حقیقت بدن میں مختلف بیماریوں کے جراثیم کی پرورش کے لیے گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ گندگی کے ان ڈھیروں کو امساک اور روزے کے ذریعے ختم کیا جائے۔ یعنی امساک کا مطلب کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے اور روزے کے ذریعے ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ روزہ ان اضافی غلاظتوں اور بدن میں جذب نہ ہونے والی مواد کو جلا دیتا ہے۔ تو ایک ماہر سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی کیا چیز بنائی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انعام آپ کو دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا کھوج لی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ دوا کیا ہے جس سے کینسر نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا جب ہم بھوکا رہتے ہیں اور ہماری باڈی کے نیوٹرنس ختم ہونے لگتے ہیں، جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری باڈی کھانے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے سڑے گلے حصوں کو آپ کا جسم کھا لے تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے۔ یہ کوشش میں نے کی ہے۔ جب باڈی ایسے حصوں کو کھانے لگے گی تب کینسر کا جو سٹیج ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا نے ایک انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ کتنے دن دنوں تک اسے بھوکا رہنا چاہیے کینسر نہیں ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، تو انہوں نے کہا 20 سے 25 دن، تقریباً 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ روزے سے معدے کو ایک نمایاں آرام ملتا ہے اور اس سے ہاضمہ کی مشینری کی سروس ہو جاتی ہے، چونکہ یہ بدن انسانی کی حساس ترین مشینری ہے جو سارا سال کام کرتی رہتی ہے، لہٰذا اس کے لیے ایسا آرام بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ حکم اسلامی کی روح سے روزہ دار کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سحری و افطاری غذا میں افراط و زیادتی سے کام لے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اس حفظان صحت اور علاج سے مکمل نتیجہ حاصل کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ کیا ہے؟ بیماری کا گھر ہے، اور اسے امساک و فاقہ اس کا کیا ہے؟ اعلیٰ ترین دوا ہے۔ یعنی امساک کھانا پینے سے پرہیز کرنا، اور فاقہ اس کا کیا ہے؟ اعلیٰ ترین دوا ہے کہ جتنا وہ احتیاط سے کہ کم کھائیں گے اتنا اس کا معدہ اچھا رہے گا۔ تو اسی لیکچر کے ساتھ میں آج رمضان المبارک کی 13ویں تاریخ کی میں دعا پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقوی وصحبۃ الابرار بقوتک یا قوت المساکین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس ماہ میں مجھے میل اور گندگیوں سے پاک فرما، عالم قدر و منزلت کے مقابلے میں مجھے صبر دے، اپنی قوت سے مجھے پرہیزگاری
نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اے غریبوں کی سراپا قوت، اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے۔ آمین ثم آمین۔